السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں جو کتاب الزہد ہے اس میں ایک حدیث پاک لائے ہیں، اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث کی جتنی قسمیں ہیں ان حدیث کی تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ قسم کی جو حدیث ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اور اس کو روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی کی شان ہے۔ ویسے تو حضور کے فرمان کو بھی حدیث کہتے ہیں، صحابہ کے اقوال کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور تابعین کے اقوال کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ کی حدیث ہے اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، اس کے بعد کا جو طبقہ ہے اسے حدیث موقوف کہتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے آگے پھر اثر اور دیگر درجات اور طبقات آتے ہیں۔ لیکن جو حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، یعنی جب بھی کوئی خطیب یا مدرس آپ کو کہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، تو اس وقت آپ سمجھ جائیں گے، اس وقت تو کوئی تشریح کرے نہ کرے، کہ یہ فرمان خداوندی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روایت فرما رہے ہیں۔ حالانکہ وہ قرآن نہیں ہوتی، لیکن اس کی شان تمام احادیث پر بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو امام بخاری کتاب الزہد میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک فرض سے بڑھ کر میرے قرب کے لیے کوئی اور عمل نہیں ہے۔ یعنی سب سے فضیلت والا عمل اگر کوئی ہے تو وہ فرائض ہیں۔ بندے کو اللہ کا قرب سب سے زیادہ اگر کسی عمل سے ملتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے، اور فرائض کے بعد پھر بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، بہت کثرت کے ساتھ وہ نوافل ادا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جب بھی نوافل کا ذکر آتا ہے تو ہماری عوام کی نظر میں صرف وہ نفل نمازوں کا تصور آتا ہے، حالانکہ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے بلکہ مطلقاً نوافل کا ذکر ہے۔ اب نوافل کی تعریف اتنی کی جا سکتی ہے کہ ہر وہ ثواب کا کام جو مومنوں پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، انسان اللہ کی محبت میں کثرت کے ساتھ کرے۔ اگر یہ جملے آپ کو یاد رہیں گے تو آگے سرکار غریب نواز کی زندگی کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب فرائض کے ذریعے سے پاتا ہے، یعنی فرض کے بغیر بندہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، اور پھر فرض کے بعد جو درجہ ہے وہ نوافل کا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نوافل کی کثرت کرتے ہوئے اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی طاقت و قوت اور قدرت اس کی آنکھوں کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ یعنی عام بندوں کے دیکھنے کی طاقت میں اور ولی کے دیکھنے کی طاقت میں زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہوتا ہے۔ عام انسان جو اپنی آنکھوں کی قوت کی بنیاد پر دیکھتا ہے، پھر وہ کبھی گلی کے کونے پر دیکھے یا پھر اس سے بھی کم دیکھے، اور کبھی کبھی تو انسان قریب کبھی نہیں دیکھ سکتا نگاہوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ لیکن قدرت جس کی آنکھوں کے اندر اپنی خاص قدرت کو ودیعت فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار اس کے ذریعے سے فرماتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا وہاں تک ہے جہاں تک کسی کی نظر نہیں جاتی۔ یہ حدیث صحیح ہے،
اور حدیث قدسی سب سے اعلیٰ قسم، اور بڑی بات یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری بات کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی کہ اب عام انسان جتنا سنتا ہے اس سے بہت زیادہ اللہ کا ولی سنتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی کہ ہم بولتے ہیں تو کبھی سچ نکلتا ہے، کبھی جھوٹ بھی نکل سکتا ہے۔ ہم کوئی پیشین گوئی کریں، کبھی سچی ثابت ہوتی ہے، کبھی جھوٹی بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ولی کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے پھر وہ کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی، انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی طاقت اور قدرت کا اظہار اس ولی کی زبان سے فرماتا ہے۔ اللہ وہ قوت ودیعت فرماتا ہے اس زبان کے اندر، اور اس کو کہتے ہیں گویا کہ اللہ اپنا رنگ اپنے بندے پر چڑھا دیتا ہے۔ اللہ اپنا رنگ اپنے بندے پر چڑھا دیتا ہے، اور قرآن اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد آگے حدیث مبارکہ کا جو خاص ٹکڑا ہے جو ہم سے اکثر چھوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم ادب کے لحاظ سے اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے، یہ حدیث میں اللہ فرماتا ہے ترددی، کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے۔ جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں تو ترددی مجھے تردد ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، صرف ایک کام کے کرنے میں اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ اس نے ماں اور بیٹے میں جدائی پیدا کر دی، پیدا ہونے والے بچے کو ماں سے جدا کر دیا، ماں کو موت دے دی، اس کو کوئی تردد نہیں ہے، بے نیاز ہے، اس لیے کہ وہ غم سے پاک ہے، اسے کوئی غم نہیں ہے، وہ فکر سے پاک ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، وہ ہماری طرح غمگین نہیں ہوتا، وہ ہماری طرح خوش بھی نہیں ہوتا، اس کا خوش ہونا بھی الگ ہے، اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا، وہ ناراض ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہے۔ بستیوں کو ویران کر دیتا ہوں، کوئی تردد نہیں ہوتا، بستیوں کو آباد کر دیتا ہوں، کوئی تردد نہیں ہوتا، اپریل کے مہینے میں بھی برسات کر دیتا ہوں، کوئی تردد نہیں ہوتا، بارش کے موسم میں سوکھا ڈال دیتا ہوں، کوئی تردد نہیں ہوتا، زمین پر جو ہے وہ بہاریں لے آتا ہوں، کوئی تردد نہیں ہوتا، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہوں، کوئی تردد نہیں ہوتا، کسی کام کے کرنے میں اس کو تردد نہیں ہوتا، مگر فرماتا ہے ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ اس سے ولی کی شان پتہ چلتی ہے۔ کب تردد ہوتا ہے اللہ کو؟ تو اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے، اور تردد کا معنی لغت میں یہ آتا ہے کہ اس کام کو کروں کہ نہیں کروں، جس کو کہتے ہیں پشو پیش کرنا۔ حالانکہ ہم اللہ کے لیے ادباً یہ جملے نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ حدیث میں آئے ہیں تو میں اس کو اس معنی میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں رکھ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ ابھی آپ کہتے ہیں نا یار مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں بازار جاؤں کہ نہیں جاؤں، مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں اجتماع میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، مجھے تردد ہو رہا ہے میں سفر کروں کہ نہیں کروں، مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں اپنی چیز بیچوں کہ نہیں بیچوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی کام کرنے میں تردد نہیں ہے، مجھے صرف ایک کام کرتے وقت تردد ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے بخاری شریف میں، ایک کام کرنے میں تردد ہوتا ہے کب؟ جب میں ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے۔ اور پھر کیوں تردد ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو دوست جو اپنا بنا لیا ہے، اس کو ولی جو اپنا بنا لیا ہے، اس کو محبوب جو اپنا بنا لیا ہے، تو فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ تجھے تردد کیوں ہوتا ہے؟ تو خود جواب دیتا ہے تردد اس لیے ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کر دوں اور وہ اس کو ناپسند کرے، یہ میں پسند نہیں کرتا۔ یہ ولی کی شان ہے، یہ ولی کی شان ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ عام ولیوں کی یہ شان ہے جس کو وہ ولی بنا لیتا ہے، اور ولیوں کی جو تعداد ہے عام تصوف کی اصطلاح میں
28 مقامات ہے ولایت کے، اور سلسلہ چشتیہ کے اندر 100 مقامات ہے ولایت کے. تو جو پہلے مرتبے پر فائز ہے اس کی موت کا فیصلہ کرنے میں قدرت کو تردد ہوتا ہے، تو وہ جو مقام قطبیت ابدالیت پر فائز ہے ان کے مراتب کا عالم کیا ہوگا. اور پھر وہ سرکار غریب نواز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے مدینہ منورہ اور سلام کیا، السلام علیکہ یا سید الانبیاء، اے نبیوں کے سردار آپ پر سلام ہو، تو جواب کیا آیا؟ اللہ کے رسول کی قبر انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا وعلیک السلام یا مشائخان اقطاب بحر و بر، اے بحر و بر خشکی اور تری کے مشائخ کے اقطاب، یعنی آپ بحر و بر کے قطب نہیں ہیں بلکہ جو لوگ بحر و بر کے قطب ہیں آپ ان کے بھی اقطاب ہیں، ان کے بھی سردار ہیں. یہ مرتبہ سرکار غریب نواز کے بارگاہ رسالت سے. تو اللہ فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے جب میں کسی ولی کی مومن کامل کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ موت کا فیصلہ کرنے میں فرماتا ہے کہ تردد ہوتا ہے، ترددی مجھے تردد ہوتا ہے. تو اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کرتا یہ ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ اس ولی کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے. کبھی کبھی میری قوم کے جوانوں کو بھی تردد ہوتا ہے کہ ولی کے آستانے پہ بھیڑ کیوں لگتی ہے. تو ولی کی تو وصال کے بعد بھیڑ لگتی ہے، وصال سے پہلے فرشتوں کا میلہ لگتا ہے. وصال سے پہلے فرشتوں، اللہ فرشتے بھیجتا ہے اس ولی کے پاس، اور وہ ولی کے پاس فرشتے آتے ہیں. قرآن اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے. اب قرآن کی آیت اور تفاسیر کے حوالے سے اس پوری حدیث کے مضمون کو اختصار سے پورا کر کے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں. اس مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور ثم استقاموا، وہ استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے. سبحان اللہ. یعنی یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات عام مسلمانوں کو کہ مسلمان استقامت کے ساتھ کہاں ڈٹا ہے دین پر. ہم تو سودے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم تو دو کوڑی کے لیے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں سٹے کا کاروبار بھی لوگ کرتے ہیں، جوے کا کاروبار بھی لوگ کرتے ہیں، لوگ سود بھی کھاتے ہیں، حرام کاروبار بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے. ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ باب مخالف کتنی تیز چلے وہ قتل ہونا تو گوارا کرتا ہے مگر جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا، وہ قیدی ہونا تو گوارا کرتا ہے مگر زنا کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ پیٹ پہ پتھر باندھنا تو گوارا کرتا ہے مگر حرام لقمہ حلق کے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر. وہ جان دینا گوارا تو کر سکتا ہے لیکن دین سے ایک بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ہٹنے کو پسند نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں استقامت فی الدین. اور یہ استقامت فی الدین وہ منزل ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا الاستقامت فوق الکرامہ، کہ کرامتوں پر استقامت کا درجہ بڑا ہوا کرتا ہے. یعنی ہزاروں کرامتیں اس منزل پر نہیں لے جا سکتی، استقامت جس مقام پر لے کر کے جاتی ہے، دین پر استقامت، استقامت فی الدین جس مقام پر لے جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ ڈٹ گئے، اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے پاس اللہ کے فرشتوں کی جماعت آتی ہے. یہ ملائکہ جو ہے عربی میں یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع پہلے واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع قلت، پھر جمع کثرت.
تو یہ جمع قلت کا بھی سیگا نہیں ہے، اس لیے کہ جمع قلت یہ عربی زبان کی وسعت ہے، اور زبانوں کے اندر واحد اور جمع باقی بات ختم ہے، لیکن عربی زبان میں واحد کے بعد تثنیہ، تثنیہ کے بعد جمع قلت کے بعد جمع کثرت، یعنی جب واحد مطلب ایک، تثنیہ مطلب دو، اور جمع قلت مطلب دو سے زائد اور 10 سے کم، اس کو کہتے ہیں جمع قلت۔ اور پھر جمع کثرت یعنی اب حد ختم ہو گئی، کتنے بھی بے شمار، تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایک دو فرشتے اس کے پاس نہیں آتے، ولی کے پاس اس کی موت سے پہلے فرشتوں کی پوری جماعت آتی ہے، اور آ کر کے اس ولی سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، سبحان اللہ، گھبرانا مت، خوف مت کھانا، دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، مطلب اللہ کی جنت میں تو جائے گا، یار کا دیدار کرے گا، خدا کے جلوے دیکھے گا، وصل کی لذتیں حاصل کرے گا، خدا سے کلام کا شرف حاصل کرے گا، وہ ساری نعمتیں فرشتے گنواتے رہتے ہیں۔ تو وہ ولی جو اب تک کے خدا کو بے دیکھے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، جب وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر سنتا ہے، خدا کے وصل کے پیالوں کو پینے کی بات سنتا ہے، خدا کے تقرب کی بات سنتا ہے، خدا کو بے حجاب دیکھنے کی بات سنتا ہے، تو وہ خود بے چین ہو کر حالت شوق میں کہتا ہے فرشتوں یہ جو یار کا ذکر کر رہے ہو تو یہ ملے گا کب؟ تب فرشتے کہتے ہیں جب تم موت کی لذت کو چکھو گے اس وقت تمہیں یہ مرتبہ نصیب ہوگا۔ تو تب وہ ولی پھر خود کہتا ہے فرشتوں دیر کس بات کی ہے، پھر ذرا جلدی کرو۔ پہلے ولی موت کے لیے شوق کرتا ہے، ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ولایت ہے، یعنی کہ جب تک ولی دنیا سے جانا نہ چاہے اس وقت تک قدرت بھی اس کی موت کا فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ مقام ولایت ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث شرح کے ساتھ اور تفاسیر کی مدد سے پیش کیا۔ تو اللہ کے ولیوں سے محبت ہمارے لیے اسلامی فریضہ ہے، اور پھر ولی سے محبت کرنے والا بھی خدا کا محبوب بنتا ہے۔ جو اللہ کے دوست سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ سید امین آپ کا ادنا غلام ہے۔